بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 39 دن تک لوگ گئے واپس آئے۔ اچھا یہ بھی کامیابی ہے کہ انسان اپنی فوجوں کو حفاظت سے واپس لے آئے، لیکن تمہیں کسی مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں، اور اس مرحلے تک لے جانے کے لیے جملہ ضروری ہے۔ 39 دن تک کامیابی نہیں ہوئی، 40ویں دن جاؤ دیکھو تاریخوں میں، اور پھر جملہ کہہ رہا ہوں، نہ ملے گی ریوان تھام لینا میرا۔ 40ویں دن رسول نے صبح کی نماز پڑھی، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، مالک تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے۔ خیبر، پھر کہہ رہا ہوں، یہ بچے سنے، بزرگ تو جانتے ہیں، صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے اور کہا مالک خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے۔ نبی کا جملہ ختم ہوا اور وہ حکم آیا نادی علیجن، بولا علی کو، بولا علی کو، وہ تیری مدد کرے گا۔ صبح کی نماز کے فوراً بعد بولا علی کو، نماز میں تھا ایاک نستعین، مالک مدد صرف تجھ سے مانگی، اللہ سے کی علی نے۔ پہنچ رہی ہے نا؟ تو نماز صبح کے بعد کہا تھا نا، اور نماز صبح میں ایاک نستعین کہہ چکے تھے، مالک مدد صرف تجھ سے، صرف تجھ سے، کسی اور سے نہیں۔ تو مانگی مدد اللہ سے، دی مدد علی نے، حکم آیا۔ بھائی عجیب و غریب روایت ہے، ناد علی روایت ہے یہ، ناد علیجن مظہر العجائب، پکارو علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ اچھا، ناد علیجن مظہر العجائب، حبیب پکار علی کو، ندا دے علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ تجد عون لک فی النوائب، حبیب تو اسے اپنی ہر مشکل میں مددگار پائے گا، ہر مشکل میں، کوئی ایک مشکل نہیں، ہر مشکل میں مددگار پائے گا۔ کل ہم و غم سینجلی، وہ ناد علی کبیر کی کوئی سند نہیں ملتی، اتنی ہے جتنی میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو ناد علی صغیر کہلاتی ہے نا، سند اسی کی ہے، اسے تو کسی نے اضافہ کیا ہے، بے ولایت کیا بے نبوت کا یا محمد، اور ہاں یہ اضافہ ہے، بے عظمت کا یا اللہ، یہ اصل ناد علی میں نہیں ہے۔ اچھا، تو ناد علی مظہر عجائب، پکار علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ تجید عون لک فی النوائب، حبیب تو اسے ہر مشکل میں اپنا مددگار پائے گا۔ کل ہم و غم سینجلی، تیرے سارے غم اور تیری ساری الجھنیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کس کے ذریعے؟ اس کے ذریعے۔ 3 جملے اللہ کے ہیں، اور اب چوتھا جملہ رسول کا ہے، بے ولایت کا، یا علی یا علی یا علی، علی تیری ولایت کا واسطہ، علی تیری ولایت کا واسطہ، علی تیری ولایت کا واسطہ، تو میری مدد کر دے۔ ولایت کا واسطہ، غدیر بہت دور ہے جہاں ولایت کا اعلان ہوگا، غدیر بہت دور ہے جہاں ولایت کا اعلان ہوگا۔ بے ولایت کا، یا علی یا علی یا علی، تو 3 جملے اللہ کے، ایک جملہ نبی کا، یہ 4 جملے ہیں نا۔ خدا کی قسم پوری تاریخ اسلام میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں اللہ اور محمد کے دونوں جملے ملے ہوئے ہوں، سوائے اس ایک مقام کے۔ اب سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، تو یا علی محفوظ ہوگی نا ذہن میں، بے ولایت کا، یا علی یا علی یا علی، 3 مرتبہ بس سننا، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے ویریفائی کر لینا علماء سے، جی چاہے ملا سے بھی پوچھ لینا، جو میں کہنے جا رہا ہوں نا اسے ویریفائی کرنا، علماء ملے ان سے پوچھئے گا۔ علی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ رسول نے پکارا کہاں؟ خیبر میں۔ آج بھی خیبر اور مدینے کا فاصلہ جا کے ناپ لو، 80 کلومیٹر۔ خیبر کے میدان سے رسول نے کہا یا علی، آواز پہنچی نہیں پہنچی؟ پہنچی تو آ جانا چاہیے تھا، پہنچی تو آ جانا چاہیے تھا۔ رسول نے دوسری مرتبہ کہا یا علی، آواز پہنچی نہیں پہنچی؟ اگر پہنچی تو آ جانا چاہیے، بھائی رسول کی پہلی آواز پہ آنا چاہیے، دوسری آواز پہ آنا چاہیے۔ رسول نے تیسری مرتبہ کہا یا علی، علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تیسری آواز پر۔ علی نے کیا کہا تیسری آواز پر؟ لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کی ہے ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی میدان خیبر میں تھے۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو؟ دیکھو میں کہانیاں سنانے کا عادی نہیں ہوں، ایک ایک جملہ تاریخ سے کہہ رہا ہوں۔ تو علی آئے ہیں تیسرے جملے پر، یا علی یا علی یا علی۔ اب میں علی سے پوچھتا ہوں کہ یا امیر المومنین، اگر پہلی آواز پہنچ گئی تھی تو اسی وقت کہتے لبیک یا رسول اللہ، اگر دوسری آواز پہنچ گئی تھی تو اسی وقت کہتے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ انتظار کس بات کا ہے کہ یا علی پہ جواب نہیں دیا، یا علی پہ جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا ہے یا علی،
تو آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور معجزے کے ذریعے پہنچ بھی جاتے ہیں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ بات کیا ہے نا سوال؟ جاؤ دیکھو مسلمانوں میں جتنی فقہ ہیں، رسول اگر کام کو ایک مرتبہ کرے مستحب، دوسری مرتبہ کرے سنت، تیسری مرتبہ کرے سنت مؤکدہ، تو تیسری آواز پہ اس لیے آئے کہ رسول کا امر سنت بن جائے کہ 3 مرتبہ یا علی کہنا سنت مؤکدہ ہے. تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ علی نہیں گئے تھے علم حاصل کرنے. جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کو محفوظ رکھنا. علی کی تمنا نہیں ہے کہ علم مجھے مل جائے، علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھ میں چلا جاؤں. آئے گئے ہیں، یہ جملہ یاد رکھو گے، بلائے گئے ہیں، خود نہیں گئے علم لینے کے لیے. وہ اور تھے جو رات بھر جاگتے رہے. ظاہر ہے کہ اجتماعی حافظہ کبھی مضبوط نہیں ہوا کرتا. پوری راتیں جاگے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کل علم ہمیں مل جائے. پوری رات جاگے ہیں. اور ہے روایات میں کہ صبح کو ایک نے دوسرے کی جب سرخ آنکھیں دیکھی تو کبھی بات کیا ہے، پوری رات جاگتے رہے، کبھی علم کی تمنا میں پوری رات رہے علم کی تمنا میں. تو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام شب بیداری نہ فرماتے. تقریر رک رہی ہے بھائی، عجیب بات ہے نا. شب بیداری بس میرے عزیزوں کو یاد رکھنا کہ علی نہیں گئے ہیں علم کی تمنا میں، بلایا گیا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کی تمنا علم نہیں ہے، عالم کی تمنا ہے. اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ غیور باپ کا غیور بیٹا علی وہ فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا، فضائل اسے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں. بھائی کیا خیال ہے، علی کی تمنا ہے کہ حل عطا کا سورہ میرے لیے آ جائے، یا حل عطا کی تمنا ہے کہ میں علی کے گھر چلا جاؤں؟ علی کی تمنا ہے کہ ولایت کی آیت میرے پاس آ جائے، یا آئے ولایت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس چلی جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، علی کی تمنا ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہو جاؤں، یا کعبے کی تمنا ہے کہ علی میرے اندر پیدا ہو جائے؟ بھائی سوال تو ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر کہیں کسی اور کے پاس فضیلت مل بھی جائے نا تو اس فضیلت کا اس فضیلت سے قیاس نہ کر رہا. بھائی یہی میں بات کو روک دوں گا. تو اب سوال، علم کی تمنا علی یا علی کی تمنا علم؟ سورہ حل عطا کی تمنا علی یا علی کی تمنا سورہ حل عطا؟ آئے ولایت کی تمنا علی یا علی کی تمنا آئے ولایت؟ کعبے کی تمنا علی یا علی کی تمنا کعبہ؟ بھئی یہی ہے نا. تو اگر علی خود علم لینے جائیں تو علی کی تمنا ہے، اور اگر بلا کے دیا جائے تو علم کی تمنا ہے. اس میں نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق ہے. اچھا بھائی سورہ حل عطا اگر روٹیاں دینے سائل کے گھر پہ جائیں تو علی کی تمنا ہے، اور اگر سائل خود دروازے سے آگے لے جائے تو سورہ کی تمنا ہے. اگر علی انگوٹھی دینے جائے تو علی کی تمنا ہے کہ آئے ولایت مجھے مل جائے، اور اگر سائل خود آ کے انگوٹھی لے جائے تو آیت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس چلی جاؤں. اب آخری سوال، علی کی تمنا ہے کعبہ یا کعبے کی تمنا ہے علی؟ بنت اسد تالا کھول کے اندر جائیں تو علی کی تمنا ہے، اگر کعبہ دروازہ بن جائے